رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، 150 دن کا مہینہ ہے تو صرف ٹیچر کے لیے، اور آ گیا دوران پڑھائی جو قرضہ کا خیال لیکچرر بھول گئے، ماضی و مستقبل و حال۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، شاید آپ لوگ اس بات سے ایگری نہ کریں اور آپ کے مزاج کے یہ خلاف ہو، معاش کے حصول میں وقت کا اختیار کرنا، یعنی کس وقت انسان کو معاش کے لیے نکلنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ تعلیم تو دی ہی ہے، ہم اور آپ جائزہ لیجئے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو انسان سے تو بہتر وہ وحوش و طیور ہیں جو اپنے آشیانے کو چھوڑ کر صبح تڑکے ہی حصول معاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ پرندے بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاش حاصل کرنا ہے تو صبح تڑکے ہی اٹھ کر جانا ہوگا۔ آئیے اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو فرمودات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم الصبح فلا تناموا عن طلب ارزاقکم فإن نومة الصبح یمنع الرزق، کہ جب تم نماز ادا کر لو فجر کی تو رزق کو تلاش کیے بغیر مت سو، کیونکہ صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تناموا عن طلب ارزاقکم بین صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس، کہ فجر سے لے کر سورج اٹھنے تک تم رزق کو حاصل کیے بغیر مت سو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت صخر غامدی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت دے، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کو کسی محاذ پر بھیجنا ہوتا تو صبح صبح ہی بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ صخر ایک تاجر انسان تھے، انہوں نے جب بھی تجارت کے لیے اپنے قافلے کو روانہ کیا، مال کو روانہ کیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اول نہار میں بھیجتے تھے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ بہت بڑے مالدار ہو گئے اور اس کے پاس مال کا خزانہ جمع ہو گیا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصول ہیں، یہ ان کی رہنمائی ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ ان تمام گفتگو کو اگر آپ سمیٹیں تو حصول معاش کے ذرائع اسلام میں 3 سمجھ میں آتے ہیں، ایک تجارت ہے اور دوسری زراعت ہے اور پھر اس کے بعد صنعت و حرفت ہے، اور بعض لوگوں نے اجرت کو بھی حصول معاش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ غور کریں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے معاش اختیار کیا ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حصول معاش کا ذریعہ کیا رہا ہے اس تعلق سے کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، اعلان نبوت کریں، تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آپ کی کفالت میں اور آپ کے معاش کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایہ و تحائف کا ایک طرح سے حکم دیا۔ خود آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم کیسے پہچانو گے کہ نبی کون ہے، تو فرمایا گیا، ان سے کہا کہ یاد رکھنا وہ نبی وہ ہیں جو تحفہ تو لیتے ہیں لیکن صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو پہچانا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ کا مال اور تحفہ و تحائف، پھر مال غنیمت میں سے جو خمس ملتا تھا، پھر اس کے بعد باغ فدق، یہ وہ اموال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد فکری معاش کے فکر سے آزاد کر دیا۔
معاش کے فکر سے آزاد کر دیا. آخری گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کیجئے. آپ یہاں پر دیکھیے، جب تک تبلیغ کی ذمہ داری نہیں تھی، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کو اختیار کیا، حصول معاش اور ذرائع معاش کو اختیار کیا. لیکن جب تبلیغی ذمہ داری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاش سے آزاد ہو گئے. حصول معاش کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر انعام ہوا کہ آپ کو حضرت خدیجہ کا مال ملا، اور تحف و تحائف ملے، اور غنیمت میں سے خمس ملا، باغ فدق ملا، وغیرہ وغیرہ. آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کے معاش کو آپ کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا گیا. یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب انسان پر تبلیغی ذمہ داری آ جائے، جو انسان دین کی خدمت کر رہا ہو، اسلام کی نشر و اشاعت میں لگا ہو، اور تبلیغ دین و سنت کے حوالے سے وہ میدان میں کام کر رہا ہو، چاہے جس فیلڈ میں کام کرے، وہ امامت کی شکل میں ہو، تدریس کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، اگر اس انسان کو معاش کی فکر سے آزاد نہ کیا جائے تو وہ پھر انسان کامل طور پر اپنے اس میدان میں وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں لوگ کہ اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام کو پھیلایا جائے، سنیت کو پھیلایا جائے، دین اسلام کا خوب اشاعت ہو، تو اس کے لیے اس کے ذمہ داران کو جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں انہیں فکری معاش سے آزاد کرنا ہوگا. ورنہ حال یہ ہوگا کہ رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے. 150 دن کا مہینہ ہے تو صرف ٹیچر کے لیے، اور آ گیا دوران پڑھائی جو قرضہ کا خیال لیکچرر بھول گئے. ماضی و مستقبل و حال وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.